بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویورس، آج ہم بی اے انگلش پارٹ 1 کی پوئم نمبر 5 پہ بات کریں گے. تو آئے وائٹ بورڈ پر چلتے ہیں. پہلے اس پوئم کی کہ جو سیلینٹ فیچرز ہیں، یعنی اس کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. تو میں نے یہاں وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا ہے دی ریبل. اس کو دا ریبل بھی کہہ سکتے ہیں، دی ریبل بھی کہہ سکتے ہیں. یہ نظم لکھی ہے ڈی جے این رائٹ نے، اور ڈی جے این رائٹ ایک ہیومرسٹ ہے، یعنی مزاح نگار ہے، مزاح کے بارے میں لکھتا ہے، اور سیٹرسٹ بھی ہے، یعنی تنقید بھی کرتا ہے مختلف موضوعات پہ، معاشرے کے لوگوں کے اوپر. اچھا، یہ نظم جو ہے دی ریبل یا دا ریبل، یہ نظم بیسیکلی ہے کنٹراسٹ کے بارے میں، یعنی تضادات کے بارے میں. تو تضادات کس چیز کے ہیں، کون ہے جو تضادات پیش کر رہا ہے، یہ ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ یہ نظم جو ہے جو تضادات کے بارے میں ہے، اس کو آگے ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ سوڈو ریبل اور سیریس ریبل کے بارے میں آپ کو بتانا پسند کروں گا. سوڈو ریبل کہتے ہیں ایک ایسا باغی جو معاشرے کے اندر بہت ہی مزاحیہ قسم کے اور مزاح کریٹ کرتا ہے، یعنی جس کو ہم کامک ریبل بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو کامک ریبل ہے اس کے ساتھ کی خصوصیت کیا ہے کامک ریبل کی، کہ وہ سیلف اسرشن کا قائل ہوتا ہے، یعنی اپنی بات منوانے کا اس کو شوق ہوتا ہے. انڈیویجویلٹی، اپنی انفرادیت پرستی کو بڑے زور و شور سے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دکھاوا کرتا ہے. یونیکنیس، اپنا لاسانی پن، اپنا بے مثال پن جو ہے اس کی نمائش وہ بڑی کثرت سے کرتا ہے. پھر اس کے بعد ریبیلیس نیچر، یعنی اس کی باغیانہ فطرت جو ہوتی ہے. باغیانہ فطرت میں یہ کہہ لیں کہ لوگوں کے، معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق وہ نہیں چلنا پسند کرتا اور اس سے بغاوت کرتا ہے، اور اس کے مطابق اس کو وہ سکون اور تسلی نہیں ملتی جس کے مطابق معاشرہ ایک یونیفارم اور ایک طریقے کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اس سے ہٹ کے اپنی سرگرمیاں کرتا ہے. یہ تو تھا ہمارے پاس سوڈو ریبل یعنی کامک ریبل جو اس نظم میں پیش کیا گیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور قسم کا بھی ریبل ہوتا ہے، وہ بھی میں نے لکھا ہے سیریس ریبل. یہ جو سیریس قسم کے ریبلز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، خطرناک قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں، اور ان میں ٹیررسٹ یعنی دہشت گرد ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں آتے ہیں. لیکن اس نظم میں جو دا ریبل ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں شاعر نے سوڈو ریبل یعنی ایک مزاحیہ ریبل جو ہے اس کو پیش کیا. اب آپ پوچھیں گے ریبل کسے کہتے ہیں؟ ریبل اسے کہتے ہیں جو معاشرے کی ہر چیز کے بارے میں یس کے بدلے میں نو کہے. یعنی معاشرہ اگر لمبے بال رکھتا ہے تو وہ چھوٹے بال رکھے گا، یعنی یہ نو کی کیفیت اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. میں نے اس نظم کے لاسٹ پہ کوٹیشن بھی لکھی ہے، اس میں بھی ریبل کی ایک میں نے کوٹیشن میں اس کی تفصیل تھوڑی سی بیان کی ہے، اس پہ میں پھر آپ کو وہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن دوں گا. اچھا، اس نظم کے لاسٹ پہ پوئٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ریبل جو ہیں وہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے میں نے یہاں لکھا ہے کہ وائی اٹ از نیسیسری، کہ ریبل کا ہونا یعنی اس کامک ریبل کا ہونا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے اس کی تفصیل سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. آئے وائٹ بورڈ پہ دیکھتے ہیں کچھ پوائنٹس. اچھا، یہ معاشرے میں ہونا اس کا ضروری اس لیے ہے کہ یہ فیشنز، بے پناہ بلینز آف فیشنز ایسے ہیں جو ریبلز نے متعارف کروائے ہیں معاشرے میں. فیشن کے ہونے کا باعث ہے گلیمر، جو چمک دمک ہوتی ہے لباس میں، ماحول میں، آنے جانے میں، وہ بھی گلیمر کا صحرا جو ہے وہ اسی کے ساتھ آتا ہے. مختلف قسم کے سٹائلز، لباس کے سٹائلز ہوتے ہیں، بات کرنے کے سٹائل ہوتے ہیں، آنے جانے کے سٹائل، اس کا بھی بانی یہ ریبل ہی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے. کلرفلنس یعنی رنگینیاں جو ہیں اس کے کردار کی، شخصیت کی، عملوں کی جو رنگینیاں ہیں، کلرفلنس، وہ بھی اس کی وجہ سے ہی معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں. پھر اس کے جو ایکشنز ہیں، اس کے جو عمل ہیں، اور اس کے جو ریئیکشنز ہیں، اور اس کے جو رد عمل ہیں، ان کے اندر ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنسی مذاق والی چیز نظر آتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ادھر ادھر جہاں بھی ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں کثرت سے نظر آتی ہیں. فن
یعنی مذاق کو پیدا کرنا، لافٹرز کہہ کہے، ہنسی، مسکراہٹ، اس کے اندازوں سے اور اس کے رد عمل سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ورائٹی ہے، بہت سی چیزوں میں ورائٹی بھی پیش کرتا ہے یہ۔ ورائٹی کے بعد موڈز، اس کے موڈز اتنے اپوزٹ ہوتے ہیں معاشرے کے، ایک لگے بدے انداز زندگی سے ہٹ کے جو یہ موڈز دکھاتا ہے وہ بھی ہمارے لیے انتہائی ہنسی اور مذاق کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا ایک یعنی نمایاں خصوصیات والی سائٹ جو میں نے آپ سے ڈسکس کی۔ تو آئیں اب ہم چلتے ہیں اس پوئم کے کی ٹیکسٹ بک جو ہے اس کو گو تھرو کرتے ہیں۔ اس کی ٹیکسٹ بک میں میں نے تفصیل سے ساری ٹیکسٹ بک لکھ دی ہے۔ آئیں اس کی فرسٹ لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ when everybody has short hair، جب ہر کوئی رکھتا ہے چھوٹے بال، the rebel lets his hair grow long، تو یہ باغی اپنے بال لمبے ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، when everybody has a long hair، جب ہر کوئی رکھتا ہے لمبے بال، the rebel cuts his hair short، تو یہ اپنے بال جو ہیں وہ چھوٹے کروا لیتا ہے۔ تو ان چاروں لائنز میں آپ کو اس کے کنٹراسٹ طبیعت اس کی جو ہے وہ اس کی جو کنٹراسٹ نیچر ہے، اپوزنگ نیچر ہے، مخالفت کرنے والی، وہ نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا، پھر اگلے اسٹینزا میں دیکھتے ہیں when everybody talks during the lesson، جب سبق پڑھنے کے دوران ہر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، the rebel does not say a word، تو یہ ایک لفظ بھی نہیں بولتا، خاموش رہتا ہے۔ یعنی تضاد آپ محسوس کر رہے ہیں نا اس کے اندر۔ اچھا، when nobody talks during the lesson، جب یہ کوئی بھی سبق کے دوران بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، the rebel creates a disturbance، تو یہ بات کر کے اس سارے ماحول میں ڈسٹربنس کریٹ کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کی شخصیت میں اور کردار میں اور اس کے انداز میں تضاد کا ایک نمونہ ہے یہ والا اسٹینزا بھی۔ پھر آگے دیکھتے ہیں when everybody wears fantastic cloth، جب ہر کوئی پہنتا ہے بھڑکیلا لباس، رنگین لباس، چمک دمک والا لباس، the rebel dresses soberly، تو یہ ایک سوبر لباس پہن لیتا ہے، میٹنگز پہ جانے والا ریزنیبل لباس جو ہے اس کو پہن لیتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک نمونہ ہے تضاد کا۔ نیکسٹ میں in the company of dog lovers، جب یہی ریبل موجود ہوتا ہے اپنے ان دوستوں کے ساتھ جہاں پہ سب جو ہے وہ پسند کرتے ہیں ڈاگس کو، اس کے لیے ڈاگس کے لیے اپنی لائکنگ شو کرتے ہیں، the rebel preferences the cats، تو یہ بلیوں پہ ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے کہ یار مجھے تو بلیاں پسند ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، مطلب ہنسی، یہ تضاد جو ہے اس کا ایک فنی سا تضاد جو ہے ہمارے لیے ہنسی، مسکراہٹ اور مذاق کا باعث ہے۔ اچھا، in the company of cat lovers، اور جب یہ چلا جاتا ہے اپنے ان دوستوں کے درمیان جو بلیوں کو پسند کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتا ہے the rebel puts a good word for dogs، تو یہ ایک اچھا لفظ بول دیتا ہے کہ یار مجھے تو کتے پسند ہیں، تو وہ ویری فنی۔ تو یہ فن اس تضاد سے شاعر نے پیدا کیا ہے جو یہ ریبل، کامک ریبل، مزاحیہ ریبل معاشرے میں پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی ان چند نمونوں کے بعد اس کی ٹیکسٹ بک کے کچھ بقیہ نمونے بھی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ when everybody praising the sun، جب ہر کوئی تعریف کرتا ہے سورج کی کہ چلو سورج نکلا یار، شکر ہے، سورج کی دھوپ میں سکون ملتا ہے۔ the rebel remarks on the need of rain، تو یہ اس ضرورت پر بات کرتا ہے کہ یار بارش پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی آج۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے when everybody is greeting us rain، جب ہر کوئی خوش آمدید کہتا ہے، سلام کرتا ہے کہ یار شکر ہے بارش ہو گئی ہے، تو the rebel regrets، تو یہ باغی افسوس کرتا ہے the absence of the sun، کہ یار آج سورج کیوں غیر حاضر ہے۔ ویری فنی۔ تو ہنسی ہی اس کا بیسیکلی مقصد ہے شاعر کا پیدا کرنے کا، اور وہ تضاد کے اندر سے ہمارے لیے ہنسی پیدا کرتا ہے۔ اگلے نمونے میں دیکھتے ہیں when everybody goes to meeting، جب ہر کوئی اپنی آفیشیل میٹنگ میں چلا جاتا ہے، ضروری کام کے سلسلے میں دوستوں سے، کولیگ سے یا آفس میں جاتا ہے ملنے کے لیے۔ the rebel stays at home and reads book، تو یہ ریبل گھر میں قیام کرتا ہے اور کتاب پڑھنا پسند کرتا ہے۔ اچھا، when everybody stays at home and reads a book، جب ہر کوئی گھر میں قیام کرتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے، the rebel goes to the meeting، تو یہ میٹنگ میں چلا جاتا ہے، یہ بھی ایک اس کا تضاد ہے۔ اچھا، when everybody says yes please، جب ہر کوئی کہتا ہے ہاں برائے مہربانی، تو the rebel
says no thank you, یہ کہتا ہے کہ نہیں شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، مجھے نہیں یہ چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا when everybody says no thank you، جب ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں شکریہ، the rebel says yes please، تو یہ کہتا ہے ہاں برائے مہربانی مجھے دے دے یہ چیز. سو ویری فنی. تو یہ بھی اس کا ایک کنٹراسٹ اسٹینزا جو ہے اس کے کنٹراسٹ کو، اس کی طبیعت کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اچھا اس کی اسی نظم کی جو لاسٹ 2 لائنز ہیں اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اس والے پورشن میں سے یہ کنٹراسٹ پڑھنے کے بعد محسوس کروانا چاہوں گا کہ یہ سیلف اسرشن ہے، یعنی وہ خود کو منوانا چاہ رہا ہے، انڈیویجویلٹی اپنی ذات کی نمائش کرنا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا چاہ رہا ہے. شاعر نے بھی زور دیا ہے کہ یہ بہت نقصان دہ اور تکلیف دہ، ریبلز یعنی یہ لوگ معاشرے میں نوجوان تکلیف دہ نہیں ہیں، لیکن یہ پھر بھی اپنی جو معاشرے کے یونیفارم پیٹرن، ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن والا پیٹرن ہوتا ہے، اس سے یہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ اپنی انفرادیت پرستی کو دکھاتے ہیں. پھر یونیکنیس ان کے سٹائل میں، ان کے انداز میں، ان کے عملوں میں ہمیں یونیکنیس بھی نظر آتی ہے. ریبیلیس نیچر کی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ بغاوت کرتا ہے، اس کی فطرت باغیانہ ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ معاشرے کے لگے بدے سسٹم کے اندر یہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے اور کسی نئی چیز، کسی نئی تبدیلی، یس تبدیلی کا ورڈ بھی اس کے لیے بڑا سوٹیبل ہے. تو وہ معاشرے کے ایک روٹین پیٹرن کے اندر تبدیلی چاہتا ہے جس میں رنگینیاں ہوں، جس میں ہنسی مذاق ہو، جس میں تفریح کا سما ہو. سوری. تو آئے اس کے ہم لاسٹ 2 لائنز جو ہیں، کنکلوڈنگ لائنز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ اٹ از ویری گڈ دیٹ وی ہیو ریبلز، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ریبلز ہونے چاہیے معاشرے کے اندر. اس کی تفصیل ہم پیچھے بھی ڈسکس کر رہے ہیں. کیوں ہونے چاہیے؟ کیونکہ یہ فیشن، گلیمر، سٹائلز، کلرفلنس، ایکشنز، ری ایکشنز، فن، لافٹرز، ورائٹی اور موڈز، بے پناہ نئی چیزیں، تبدیلی ان کی وجہ سے نئی چیزوں میں نئی چیزیں یہ لے کے آتے ہیں اپنے مزاج سے، اپنے عمل سے، اپنے رد عمل سے اور اپنے سٹائل سے. اچھا پھر جو اسی نظم کی کنکلوڈنگ لائن میں جو دوسری لائن ہے وہ دیکھیں، یو مے ناٹ فائنڈ اٹ یہاں ریبل ہے، آپ نہیں پائیں گے اس ریبل کو، ریبل کا ہونا ویری گڈ ٹو بی ون. اگر آپ اس نظم کو پڑھنے کے بعد، اس کی خصوصیات جاننے کے بعد اگر ایک فرد خود یہ کوشش کرے گا، you will not find it very good to be one. it یعنی اس طرح کا باغی پن کے آپ اگر کوئی چیز نئی متعارف کروانا چاہیں گے، آپ اگر کوئی نئی چیز انوینٹ کرنا چاہیں گے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی عادت کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے، اپنے موڈ کے ذریعے، تو یہ تجربہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ پہ تنقید کریں گے. کسی بھی نئی تبدیلی کی آمد پر اس کو فوراً جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا معاشرے میں، اس کو گریجولی آہستہ 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 اس چیز کی بنیاد بنتی ہے اور وہی چیز پھر آہستہ آہستہ تبدیلی کا باعث بنتی ہے اور لوگوں کے اندر لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یعنی لاسٹ 2 لائنز کو پھر مختصر سے ترجمہ سے کرتا ہوں. اٹ از ویری گڈ دیٹ وی ہیو ریبلز، اس کا جواب ہم نے وہاں دیکھ لیا، کیوں ہونے چاہیے ہمارے پاس. یو مے ناٹ فائنڈ اٹ ویری گڈ ٹو بی ون، لیکن اگر آپ اس کو انوینٹ کرنا چاہیں گے ریبل بن کے کسی نئی چیز کو، تو آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ لوگ آپ پہ تنقید کریں گے. اچھا مائی ڈیئر ویورز، میں نے کچھ کوٹیشنز لکھی ہیں، اگر آپ اس کا اینول ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کویسچنز اٹیمپٹ کریں گے تو اس میں یہ کوٹیشنز آپ فٹ کر سکتے ہیں. کوٹیشن نمبر 1 ہے A good style fits like a good costume. Second ہے style is what gives value and currency to thoughts. Sorry. اور تھرڈ میں ہے What is a rebel who says no. وہ ریبل ہے جو کہتا ہے no، یعنی معاشرے کی ہر اس چیز اور انداز کو جو چل رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ نو کہتا ہے. یہ تھی ہماری آج کی پوائنٹ. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوائنٹ سب پھر حاضر ہوں گے. بی ہیپی اینڈ ٹرائی ٹو کیپ ادرس ہیپی. تھینک یو ویری مچ.